السلام علیکم دوستو۔ ایک ملک کے کسی گاؤں میں عبداللہ نامی ایک کسان اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے حمید کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ عبداللہ ایک قناعت پسند اور صبر کرنے والا آدمی تھا، اس لیے اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ اسے بس ایک ہی دکھ تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے نابینا ہو گیا تھا۔ بظاہر اس کی آنکھوں میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی اور قریب سے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نابینا ہے۔ عبداللہ نے اپنے بیٹے کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ حمید کی بینائی بحال نہ ہو۔ انہی دنوں ولایت سے آنکھوں کا ایک بہت بڑا معالج شہر میں آیا تو عبداللہ نے حمید کو اس کے پاس سامنے پیش کر دیا۔ معالج نے 2 گھنٹے تک بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس سے حیرت تھی کہ جب آنکھوں کے تمام رگ و پٹھے صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر آنکھیں بصارت سے محروم کیوں ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہے، میں آپ کے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، معالج نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ چونکہ میں اس کے نابینا پن کی وجہ نہیں سمجھ سکا، اس لیے علاج بھی نہیں کر سکتا۔ حوصلہ رکھیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہیے، ممکن ہے کوئی معجزہ آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی بحال کر دے۔ معالج نے بالکل سچ کہا تھا۔ معالج کی بات سن کر عبداللہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کے مزاج میں سختی، چڑچڑاپن اور بے رحمی پیدا ہوتی چلی گئی اور اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیزاری کا برتاؤ کرنے لگا تھا۔ حالانکہ نابینا پن میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حمید چپ چاپ ڈانٹ ڈپٹ سہتا رہا اور کرتا بھی کیا، کہاں جاتا، کس سے فریاد کرتا؟ گھر میں صرف ایک ماں تھی جو اس کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ وہ بیٹے کی طرفداری کرتی تو باپ اسے بھی باتیں سنا دیتا۔ اس طرح برا بلا اور جھڑکیاں سنتے 12 سال بیت گئے۔ اچانک ایک دن ایک زہریلے سانپ نے ڈس کر اس کی شفیق ماں کو اس سے جدا کر دیا۔ اب حمید بالکل بے سہارا ہو چکا تھا۔ ماں کے اس طرح اچانک مر جانے سے حمید کچھ ایسا بدحواس ہوا کہ اس نے اپنے گھر اور باپ کو چھوڑ کر شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ شہر میں کچھ ایسے نیک اور ہمدرد لوگ بھی رہتے ہیں جو معذوروں کے رہنے، کھانے پینے اور قیام کا انتظام کرتے ہیں اور جو پڑھنا چاہیں ان کی تعلیم کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ مجھے موقع ملا تو میں بھی خوب دل لگا کر پڑھوں گا اور ایک دن بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ گھر سے نکلتے وقت اسے تھوڑا سا دکھ تو ضرور ہوا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ ابھی حمید گھر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کی لاٹھی کسی انسانی جسم سے ٹکرائی تو وہ سنبھل گیا۔ معاف کرنا بھائی، میں نابینا ہوں، اس لیے غلطی ہو گئی، حمید نے بڑی لچاہٹ سے کہا۔ کوئی بات نہیں بابا، بس اللہ کے نام پر کچھ دیتا جا۔ آواز آئی تو حمید سمجھ گیا کہ کوئی فقیر ہے جو سرے راہ بیٹھا ہے۔ میں تمہیں کیا دوں بھائی، میں تو خود خالی ہاتھ ہوں، میری جیب میں صرف ایک معمولی سا سکہ پڑا ہے، وہ بھی تمہارے کیا کام آئے گا، بس وہی دے دو بابا، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ جیسے تمہاری مرضی بھائی، اگر یہ سکہ تمہارے کسی کام آ سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ حمید نے وہ سکہ جیب سے نکال کر فقیر کو دے دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے دھوئے کی ایک چادر سی ہٹ گئی اور آنکھوں میں روشنی کی ہلکی سی شعاع داخل ہو گئی ہو۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ حمید نے سر جھٹکا لیکن کچھ سمجھنے سے قاصر رہا۔ یہاں سے تھوڑی دور پر اسے ایک بوڑھی فقیرنی ملی۔ اللہ کے نام پر بیٹا کچھ دیتا جا، اللہ تیری مرادیں پوری کرے۔ حمید ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں کیا دوں مائی؟ حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، کاش میرے پاس ڈھیر سارے سکے ہوتے تو میں سب تمہیں دے دیتا۔ اچانک فقیرنی کی نظر اس کے کاندھے پر رکھی پرانی شال پر پڑی تو خوش آمدانہ لہجے میں بولی، اگر تیرے پاس کچھ نہیں تو مجھے اپنی یہ شال دیتا جا، میں رات بھر سردی سے کانپتی رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اوڑھنے کو کچھ بھی نہیں بیٹا۔ حمید گڑبڑا گیا، اسے امید نہیں تھی کہ فقیرنی یہ شال مانگ لے گی۔
نن نن نہیں مائی، یہ شال کیسے تجھے دے سکتا ہوں؟ حمید نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میری مرحومہ ماں کی نشانی ہے، اگر میں شال تجھے دے دوں تو میرے پاس کیا بچے گا؟ دیکھ بیٹا، ذرا غور کر، تو نوجوان ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، سردی اور ٹھنڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن میں غریب فقیر نہیں ہوں، میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہے۔ اگر تو مجھے یہ شال دے دے تو میری جان بچ جائے گی، ورنہ یہ سردی تو مجھے کسی دن مار ڈالے گی۔ تیری ماں تو مر گئی بیٹا، اب اس کا کیا غم؟ میں بھی تیری ماں کی طرح ہوں، مجھے بچا لے میرے بچے، مجھے بچا لے۔ حمید کا دل ہمدردانہ جذبات سے بھر گیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے ٹھیک کہا بڑی بی، میں جوان ہوں، تندرست ہوں، طاقتور ہوں، میں سردی کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میرے مقابلے میں تمہیں اس شال کی زیادہ ضرورت ہے۔ لو مائی، اب یہ شال تمہاری ہوئی۔ حمید نے شانے سے شال اتار کر بڑھیا کو دے دی۔ عین اسی لمحے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوند گئی ہوں۔ حمید بری طرح بوکھلا گیا۔ یا اللہ، یہ میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے؟ میں تو پہلے ہی نابینا ہوں، اب اس سے بڑھ کر آپ مجھے اور کس امتحان میں ڈالیں گے؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی گہری تاریکی بہت ہلکی ہو چکی ہے اور وہ لوگوں کے دھندلے سے سائے دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے چاروں طرف کی چیزیں گڈمڈ ہو رہی تھیں اور حمید یہ تعین کرنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ وہ حیرت اور خوشی کے ساتھ بڑبڑاتا ہوا قدم با قدم اس ندی کے کنارے پہنچ گیا جسے عبور کر کے وہ شہر پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ تنہا اسے عبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک پہاڑی ندی تھی جس کے پانی میں اتنی طغیانی تھی کہ اچھے خاصے طاقتور آدمیوں کے قدم بھی اکھڑ جاتے تھے۔ حمید ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایسے لوگوں کا انتظار کرنے لگا جو اسے ندی پار کرا دیں۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک ایسی آواز پڑی کہ وہ مضطرب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یہ تو میرے بابا کی آواز ہے، مگر وہ یہاں کہاں؟ میں تو انہیں گھر پر سوتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، حمید بڑبڑایا اور بے تابانہ انداز میں چیخا۔ بابا، کیا یہ آپ ہیں؟ آپ ندی کے بیچ میں کیسے پہنچ گئے؟ میں تو آپ کو گھر پر سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ کون حمید؟ ہاں بیٹے، یہ میں ہوں، تمہارا بابا، مجھے بچا لو میرے بچے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایک کائی زدہ چٹان سے چمٹا ہوا ہوں، لیکن میں زیادہ دیر تک اسے پکڑے نہیں رہ سکتا، مجھے بچاؤ۔ حمید، میری مدد کرو میرے بچے۔ اچانک بیزاری کی ایک شدید لہر حمید کے پورے وجود پر چھا گئی اور وہ تلخ لہجے میں بولا، آپ نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ آپ روزانہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے رہے، میرا کیا قصور تھا؟ اب کس منہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ میں سب غلطیاں تسلیم کرتا ہوں میرے بچے۔ حمید کے باپ کی آواز آئی، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے حمید بیٹے، پہلے مجھے بچانے کی کوشش کرو، اگر میں بچ گیا تو تم سے ہاتھ جوڑ کر اپنے رویے کی معافی مانگ لوں گا۔ حمید کا دل بھر آیا اور دل میں محبت کا جذبہ شدت سے ابھر آیا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، آپ جیسے بھی ہیں میرے والدین ہیں اور آپ کو بچانا میرا فرض ہے۔ اتنا کہہ کر حمید بے دھڑک ندی میں کمر تک اتر گیا۔ یہ لیں بابا، میری لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، میں آپ کو کھینچ لوں گا۔ حوصلہ رکھیں بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اتنا کہہ کر حمید نے اندازے سے اپنی لاٹھی باپ کی طرف بڑھا دی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ لاٹھی پکڑ سکتا، پانی کے ایک زبردست ریلے نے اسے اٹھا کر بہت دور پھینک دیا۔ الوداع میرے بچے، تم نے مجھے بچانے میں
بڑی دیر کر دی اور ان الفاظ کے ساتھ ہی حمید کا باپ بہتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ حمید زاروں قطار روتا ہوا ندی کے کنارے سے نکل کر درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ تم بھی ساتھ چھوڑ گئے بابا؟ ماں تو پہلے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اب میں دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، کس کے سہارے جیوں گا بابا؟ حمید خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے کاندھے پر کسی کا نرم ہاتھ محسوس کیا۔ نہ رو بچے نہ رو، کوئی اندیکھا وجود کہہ رہا تھا۔ پگلے، یہ تو خوشی منانے کا موقع ہے اور تو رو رہا ہے۔ تیرا باپ ندی میں ڈوبا نہیں بلکہ زندہ ہے اور گھر پر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور سن، اپنی بند آنکھیں کھول کر روشنی اور خوبصورت دنیا کو دیکھ۔ ہاں، ڈر مت، اپنی آنکھیں کھول میرے بچے۔ اللہ نے تیرے نیک اعمال سے خوش ہو کر تیری بینائی بحال کر دی ہے۔ راستے میں اپاہج فقیر کا ملنا، بوڑھی فقیرنی کو شال دینا اور باپ کو بچانے کے لیے بلا دھڑک کوشش کرنا، یہ سب قدرت کے امتحانات تھے میرے بچے، جن میں تو پورا اترا اور اب تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ہاں سب کچھ۔ گھر جا اور بابا کے گلے لگ جا اور اسے بتا کہ تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور اب تو نابینا نہیں رہا، آنکھوں والا ہو گیا ہے۔